بعده ولا رسالة بعده ولا معصوم بعده ولا محبوب بعده ولا أمة بعده ولا كتاب بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق وهو العزيز بیٹری تو پیسے اکٹھے ہو جاؤ لائیو جلدی کرو وقال ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی تے داڑھی کی تو چٹی پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی تے داڑھی دی تو چٹی مسجد دے وچ پیر مولا پاوے تے قبراں داری نہیں ڈٹھی پرایا مال تو ایویں کھاوے جویں ترکاری لگدی مٹھی بلے شاہ پتاؤں ملے لفظی جدا منہ تے آسی مٹی تے موت دگا کیا چکھنا ہے بے سوچ ذرا انسانا کر ناز نہ بغلے باڑے تے اتے گردن بھی اکڑانا اڑھائی گل دی کفنی گل ہو سی ہاتھ خالی ہو سن خانہ پیتے کو موت سڑے دی ہے او چندری دا مہمانہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے یا الہی آج صدیق سا انسان پیدا کر عمر جری جیسا انسان پیدا کر جہاں گم حیا ہو وہاں عثمان جیسا انسان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر ابو بکر عمر عثمان و حیدر یہ چاروں یار آپ کے پھول ہیں اور آپ کے پھول صحرا میں مرجھایا نہیں کرتے کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کرب و بلا والے کہ غیروں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے کہ باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عقیدت محبت ذوق شوق ڈال تمام احباب درود شریف پڑھ کر سو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. انتہائی واجب الاحترام ذی وقار دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک آواز پہنچتی پی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو ذریعے نجات بنائے. مرحوم مغفور سارے برادر ضیاء الرحمان صاحب دے والد ماجد بھائی ذیشان صاحب دے والد ماجد مرحوم مغفور صوفی محمد رمضان صاحب دا انتقال ہویا. دعائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، غریق کی رحمت فرمائے. سارے کو آمین. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ راہ ونجن والا جے راہ ونجن واسطے ہے الذی خلق الموت. اللہ نے موت دا پہلے ذکر کیتے پھر فرمائے والحیات، تاکہ موت دی اہمیت سامنے آوے. جب کو حیات مل گئی ہے انہیں واسطے موت لازم ہے. موت آخر آنی ہے، کوئی پہلے کوئی بعد ہی چاہون دی ترتیب ونجن دی کوئی ترتیب نہیں، بلکہ یوں آکھاں کہ موت دا تعلق بیماری نال نہیں، موت دا تعلق بڑھاپے نال نہیں، جوانی نال نہیں، سردی اور گرمی نال نہیں، خزاں اور بہار نال نہیں. موت دا تعلق جب وقت پورا ہو جاتے وقت نال. یک وعدی اجل مسمى اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا تعلق اجل مسلمہ نال ہے. اے بہانے ان کے فلانے کچھ اٹیک ہو گئے، شوگر آئی ہوئی ہے، بلڈ ہائی تھے، فلاں تھے. باقی جب تقدیر انسان دی جو لکھی ہوئی ہے وہ کچھ ملنے. اسا اپنے مقصد کو سمجھوں کہ اسا آئے دنیا دے کیا کرانے ہیں، دکان واسطے، مال واسطے، جائیداد واسطے، زراعت واسطے، فیکٹری کارخانے واسطے، بلکہ مقصد قرآن مجید نے بیان کی دے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جن دا دنیا دے آون دا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے اور آخری جامنہ دلال آئے اور اللہ پاک نے اپنے پیارے دین کو پسندیدہ دین عطا فرمائے جہاں نائے دین اسلام. کوشش ہو رہی دین اسلام نے چلن دی، لیکن یہود و نصارہ اور دہریہ اور مغربیت کو اللہ تباہ و برباد کرے. ذرے مسلمانے دے نظریے اور عقائد کو برباد کر رہی ہے. سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا دے ذریعے سارا مذہب بھی آلہ، سارا نبی بھی آلہ، سارا دین بھی آلہ. میرے عزیز دوستو، مغرب والے لوگیں دا یہود و نصارہ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، ایک واقعہ مغرب آدن امریکہ، انہیں دا نظریہ تو ہے کہ بندہ مر گئے، مٹ گئے، ختم. بس انہیں دے نزدیک سارا کچھ دنیا ہے. انہوں دنیا دوتے سب کچھ کوٹھیاں بڑھا رہی ہیں، سونے دے چاندی دے بنگلے، امریکہ ونجو. انہیں دی مگان اور لگا نہیں ہو. آخر کے جو انہوں کوئی حصہ نہیں. جبکہ انہیں دا نظریہ ہے کہ مر گئے، مٹ گئے، ختم. لیکن مسلمان دا نظریہ ہے نہیں، مرن دے بعد جہان ہے، مرن دے بعد ثواب ہی پہنچ دے. اس سالے ثواب دا پروگرام ہے. جب بندہ فوت ہو جائے تو وہ ساتھ 4 کم ذمہ ہوندن. دین کو دور یہ سب کو پتہ کہ نہیں، نہ دین کو وقت لیتے سے، نہ علماء کو، نہ جماعت کو. 4 کم زمین. پہلا کم ہے کہ وارث دے ذمہ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے. عمر ہم دی تجہیز و تکفین دے متعلق سوچے اور کفن ہو گیا، غسل ہو گیا اور جنازے دے متعلق. عمر ہم مر گئے،
بے بس سے چار پیتے بے کس ہے خانہ باویں ملکہ باویں پیہا باویں امنہ باویں مولویہ مرن دے بعد روح نکل گئی تو فرمایا کہ غسل دے بعد تجہیز و تکفین دے بعد جنازہ اور دوجا کام ورثات عظیم یہ ہے کہ اگر اندے قرضے انتا اندے ورثا بھائی پترے اندے قرضے اتارن کی کوشش کر اور باقاعدہ جنازے تے اعلان کی ہوئی جو پاک پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر اعلان کر دیں جب سونے نبی جنازہ پڑھاویا تو فرمائیں دیں یہ میت یہ ڈیڈ باڈی مقروض تا نہیں کہاں دا قرضہ تا نہیں دیونا اگر کوئی کھڑا ہوئے آکے آوا کسی میرا لین دین علینا تعلق ہے تو سونے نبی فرمائیں دیں وہ رسائیں دی ذمہ داری چاہو اگر وہ رسا ذمہ دار بن دیں تو سونے نبی جنازہ پڑھیں دیں بعض اوقات نبی سونے نے جنازہ بھی نہیں پڑھایا بخاری شریف کے اندر ہے نبی چلے گئے قرضہ حقوق العباد ہے اور تریجے نمبر تے کیا کرنے ایسا مرحوم دے وارث اگر کوئی جائز وصیت کر گئے تو ثلث مال اتنی وصیت کو پورا کیتا ونجو مال دا ترائے کویا کہ ترائے سے کیتے ونجو منقولہ جداد ہے غیر منقولہ جداد منقولہ جداد پیسہ ہے مال ہے نہ ہے بکری ہے غیر منقولہ جداد جو ہے زمین مکان ہو گیا پلاٹ ہو گیا ایک وعدن غیر منقولہ جداد تو کو نقل نہیں کیتا جا سکتا اندھی جداد اترا حصے کر کے تریجے حصے چنی وصیت کو پورا کیتا بنا باقی جیرے دو حصے چوتھے نمبر تنی وراثت میراث کو تقسیم کرو وراثت کو تقسیم کرو وہ بھی ترائے دیوارے اندر جو تڑے دے دیوارہ ونجن سوک دے دیوارہ ونجن ان دے اندر برادری ساری جمع ہونی ہے خوشی دے دوست نراز تے بردن غمی دے برادری ای وجران دیئے جو نراز بھی ہوئے پہنچ گئے تو یہ جرے تڑے دے دیوارہ انہیں دیوارے اندر اگر تقسیم ہو جائے تو بہتر ہے اس سارے جٹے دا مقولہ ہے کہ بھئی جن کبر تاؤں دی سنی پئی گیلی پئی ہونے اب تو سمیرا سا تقسیم کریں دے شریعت آکے جلدی کرا رہا انہوں بعد ہی بھائی لڑ کھڑے نہ پاتی وہ آکے پلاٹ مائیں گی دیوا کہ نہیں بیدا مسئلہ کار پڑتی ہے شریعت تنازع نہیں چاہتے ایک صورت ہی وراثت تقسیم نہیں تھی سکتی جبکہ مرن والے دی گھر والی جے کو بیوہ آکے ویندے وہ حاملہ ہوئے جب تک بچہ پیدا نہ تھی سی وہ تک وراثت تقسیم نہیں تھی سکتی نہ معلوم دے پیٹ بچی ہے یا بچہ ہے بچے دا حصہ کچھ اور ہوندے لڑکی دا حصہ کچھ اور ہوندے مسئلے بڑے نازک ہیں سمجھاؤں ہے یہ چار کم کرنے ہوندے نو ورثا کو جیری میت دے ورثا ہوندے میرے عزیز دوستو اور بزرگ اور نوجوان ساتھیوں اے فانی جہان ہے جو دین سارے کمنے آونے دنیا تے بھی قبر کی آخرت ہے یہ دین ہے قرآن کوئی تو کہ کافر مشرک منافق یہودی عیسائی مرزائی داریہ ہندو بدھ مت سکھ کوئی پوچھ کے نہیں کہ تو دین کیا ہے تو سائیں یہ قرآن مقدس اٹھاؤ کو ایسا دین ہے نبی سنے نا فرمان نبی سنے تعلیم اور سنت ان دین دی تشریح اور وضاحت میرے عزیز دوستو ایر مکمل ضابطہ حیات ہے مات الرق اللہ تک قبر تک اے دین قرآن ساری راہبری کریں دے ساری رہنمائی کریں دے اسیں قرآن کو لو نبی دے فرمان کو لو راہبری حاصل کرو ساری شومی قسمت ہے کہ اسیں قرآن دے قریب نہیں آدھے بڑا لطف آنے الفاظ پڑھن نال ان دے معنی اور ترجمہ پڑھن نال ان دے مفہوم کو سمجھن نال بہت مزہ آنے اور ایمانی اضافہ تھی اور ماحول بڑا ہوا سا اپنے گھریں صرف قرآن خانی علیوار قرآن کو جا بیٹھا یہ ماحول نہیں ماحول ہے کہ روزانہ دی تلاوت
اور فرمایا اللہ توفیق دے ہر ایک پا دو پا ایک سپارہ دو سپارے صبح کو تلاوت کر قرآن کو سنن اللہ اپنے واسطے ثواب بھی اپنے دادے پردارے آبا و اجداد کو ثواب پہنچا وہ بھی سال ثواب پر حق کے ثواب پہنچ دے ایک صحابی رسول ہے جنہوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے عرض کرنے اماں حضور کو اچانک موت آئیے اگر اماں کو اچانک موت نہ آیا تو میری اماں ضرور کوئی نیکی دی وصیت کرے ہا آقا کیا کروں سنے نبی نے فرمائے فلانا علاقہ ہے فلانا گاؤں ہے فلانا محلہ ہے محلے چ لگا ہوئے جی پانی دی بہت بڑی کمی ہے اور تب پانی دا کھو کڑوا رہے تیری اماں کو ثواب پہنچ رہا ہے ایک وعدہ ایصال ثواب اور ایصال ثواب کا کوئی ٹائم مقرر نہیں جب جاؤ کرو کتنی شریعت یہ آسانی تینی تریجا چوتھا پنجواں چھٹا ساتواں بھئی 40واں بھئی ہن سال تھی گئے سالانہ بلکہ روزانہ بہتر تو ہے کہ روزانہ صبح شام قرآن پڑھ کے نہ ہینگ نہ پھٹ پڑی مشرطی علوم سینس پڑھنے نال ثواب نہیں پہنچدا یہ بھی یاد رکھو اے بی سی 1 2 3 4 نال ثواب نہیں پہنچدا بلکہ قرآن دی ایک آیت پڑھو جا ایندا ثواب پہنچدا اے ضروری نہیں کہ کئی ختم کرو ایک حرف قرآن دا بھی بہت بڑا قیمتی ہے جنہیں بدلے ڈاہ لے کیا مل جن ڈاہ گناہ معاف تھیندن ڈاہ درجے بلند تھیندن ایندا ثواب میرے عزیز دوستو میں عرض کرنا پیا میں جہان فانی ہے اللہ دے قرآن نے اعلان کی دے کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر چیز فنا تھی ویسی اس زمین فنا اسمان فنا سیارے فنا ستارے فنا مریخ فنا مشتری فنا زول فنا شمس و قمر فنا مشرق مغرب شمال جنوب جہدہ فنا یہ ہر چیز فنا تھی ویسی اللہ دا قرآن دے کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ایک اللہ دی ذات باقی راسی بھائی مقام کہ اللہ نے اعلان کی تے کل شیء حالک الا وجہہ ہر چیز ہلاک تھی ویسی اللہ دی ذات باقی راسی بھائی مقام تے اللہ نے اعلان کی تے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس سے ہر چیز سے موت آنی ہے بھائی مقام تے اللہ نے اعلان کی تے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ سی فرمائے دے تساں جتا یو سوتا کو موت پاک راونے جنے لے وقت پورا تھی ویسی اللہ سی ایسا شیش علی محلج پہ ویسو اللہ سی ایسا اچھے قلعے دے چڑھ ویسو والموت کی میاسی اللہ فرمائے دے تساں جتا یو سو ہاں فرمایا بروج مشیدہ وجہ وجہ قلعے دے چڑھ ونجو ہاں شیش محل کے اندر بنتی ونجو تئی موت آسی اتنا وعدہ نبی ہے شیش علی محل کے اندر بیٹھے دیا لکڑ دا سہارا ہے جندنا حضرت سلیمان جن کو مسجد اقصی بنے دا پے دعا کرو اللہ سی مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرماوے 1967 کو سارے کو چلی گئی ہے ہن این آزادی واسطے مسلمان لڑدے پین شہید ہو رہی ہیں اور اپنی فلسطین بھی زمین بھی آزاد ہو جائے اللہ دا گھر بھی آزاد ہو جائے دعائیں بھی کرو مالی تعاون بھی کرو اور دوسرے نمبر تے فرمایا کہ تمہاری ضرورت پوے جان مال دی حاضر کرو اور تیسرے نمبر تے ہے کہ مصنوعات اسرائیل امریکہ دی مصنوعات پیپسی کوکا کول اے باقی صابن وغیرہ تے شیمپو وغیرہ دی مخالفت کرو جرا اٹھو بڑھ کے فارمولے آندے پے میرے عزیز دوستو میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی بنا رہی ہیں جن کو ڈیوٹی لینے جنوں بناؤ جن بنے دے پین حضرت سلیمان علیہ السلام وقت نبی بھی ہے وقت بادشاہ بھی ہے وقت سلطان ہے صرف ایک ملک دا نہیں پوری دنیا دا بادشاہ ہے غدو ہوا شعر وروا ہوا شعر سورۃ النمل پڑھو اللہ نے او بادشاہت کتنی کو عطا نہیں کتنی جتنی اللہ نے حضرت سلیمان بن داؤد کو عطا کی دی تیرے جہاز تے باندیاں او جہاز ہوائی تختی شکل وچ ہوندا اوندے تے باوینا قرآن دے غدو ہوا شعر وروا ہوا شعر ایک دیوار دا سفر 2 مہینے دے برابر تھیندا
اتنی تیز رفتار سواری آ جائے تو دو مہینے کا سفر ایک دیوار کوئی نہیں طے کر سکتا. ہوائی جہاز آ گئے 1901 کے اندر غالباً یا 1904 کی پہلی فلائٹ ہوئی ہے دنیا میں جہاز. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، تو حضرت سلیمان دا جیرا جہاز بغیر پیٹرول دے چلدا جے کو آدھے آکھا ولی تخت اور بغیر انجن دے ہونا ہوا دے چلدا اور پوری دنیا دا بادشاہ گزرے شرق کولو غرب، غرب کولو شرق، شمال کولو جنوب، جنوب کولو شمال تک حضرت سلیمان دی بادشاہ. وقت نبی بھی ہے بادشاہ اور وقت پورا تھی کہ نبیت موت آونی ہے. اس واسطے میں آدھرانا اگر موت دے پھندے کلو بچنا آسان ہویا، دین دی طاقت دے ذریعے تو انبیاء تے موت نہ آویا، قرآن دی طاقت دے ذریعے موت دے بچنا آسان ہویا، تے آمنہ دلال کو موت نہ آویا، حافظ سے عالم دے سینے قرآن کڑے موت نہ آویا. لیکن موت دے پھندے کلو نہیں بچنا. اگر مال دے بل بوتے دے ذریعے موت کلو بچنا آسان ہویا، میرا جعفر آباد دے غجور مسلمانو تو بل قانون دے موت نہ آویا، حسن دے ذریعے موت کو بچنا آسان ہویا، ابو لہب نے موت نہ آویا. میرا عزیز دوستا، میرا بھائیاں، میرا بزرگا اور میرا نوجوان ساتھی حضرت تو جنال سلطنت بادشاہ دے ذریعے، حکومت دے ذریعے موت کو بچنا آسان ہویا. فرعون تے موت نہ آویا، نمرود تے موت نہ آویا، حضرت ذوالقرنین تے موت نہ آویا، تے حضرت سلیمان تے موت نہ آویا. لیکن موت دے پھندے کو نہیں بچنا. موت آ کے راونے تو میں موت دی تیاری کروں، آخرت دی تیاری کروں، قبر دی تیاری کروں، میدان معاشر دی تیاری کروں، حشر نشر دی تیاری کروں. ان دی تیاری کیا ہے؟ ان دی تیاری ہے پنجم دی نماز ادا کر. ان دی تیاری ہے فرمایا عزیز دوستو میرا بھائی صبح شام قرآن دی تلاوت کر. آخرت دی تیاری ہے رمضان شریف دے روزے رکھو. آخرت دی تیاری ہے پیسے حج بیت اللہ کرو. آخرت دی تیاری ہے اللہ نے مالی تے حولان حول گزر جائے، سال پورا ہو جائے حساب کر. فرمایا تو فیکٹری دا مالک ہے، کارخانے دا مالک ہے، ہاں تیرے کلو پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سالانہ زکاة ادا کر. زکاة کی دیوی 40واں دیونے روپے چو. فرمایا حضرت جو نال 100 روپے چو 2.5 روپے ادا کرنے، 1000 چو 25 روپے ادا کرنے، لکھ چو 2500 روپے ادا کرنے. میرا عزیز دوستو میرا بھائیاں علماء کو پوچھ میرے کلو بکرے دی زکاة کیا ہے، اون دا نصاب کیا ہے، بھیڑائیں انہیں دا نصاب کیا ہے، منجی تے گوائیں انہیں دا نصاب کیا ہے. میرا عزیز دوستو میرا بھائیاں سالانہ زکاة ادا کرے. موت دی تیاری ہے میرا عزیز دوستو. دینی دا حق نہ کھا، دینی دا حق نہ کھا، ہوگا میں یتیمے دا حق نہ کھا، مسکینے دا غریبے دا حق نہ کھا، کہیں دے بنے نہ بھنگ، کہیں دے زمین دے ناجائز قبضہ نہ کر. یہ موت دی تیاری ہے میرے عزیز دوستو. میں بھی کہاں مولوی موت دی تیاری کرے، عوام موت دی تیاری کرے، ہاں پڑھا لکھا بھی موت دی تیاری کرے، ان پڑھ بھی موت دی تیاری کرے، خاندان نہ خاندان موت دی تیاری کرے، چھوٹے بھی بڑے بھی مرد بھی عورتیں بھی موت دی تیاری کرن. موت آ کے راونی ہے، موت دے پیالہ پی کے راونے. ان دے پھندے کو کہیں نہیں بچنا. ہر چیز کا علاج ممکن ہے پر موت کا علاج ممکن کہیں نہیں. اس واسطے آخرت دی تیاری ہوئے. صبح شام میرا عزیز دوستو میرا بھائیا تیاری کرو آخرت دی. حتیٰ کہ موت زمین تے آونی ہے، حتیٰ کہ موت اسمان تے آونی ہے. اللہ دا قرآن آ دے یہ سارا نظام درم برہم تھی ویسی. نظام شمسی ہوئے، ہمیں نظام قمری ہوئے، ہمیں قمری کیلنڈر ہوئے، ہمیں شمسی کیلنڈر ہوئے، یہ سارا نظام درم برہم ہو جاؤنے. فرمایا سورج دا نظام درم برہم، چند دا نظام درم برہم، یہ سیارے ستارے درم برہم. اللہ دے قرآن کو بوجھ دے. اللہ دا قرآن جنہوں نے پہلا سور پھونکے ویسی، پہلا سور پھونکن والا حضرت اسرافیل اللہ دا فرشتہ ہو سی، اللہ دا ملک ہو سی، ہاں انہاں نا اسرافیل ہو سی. پہلا سور پھونکے سی فرمایا اون وقت زمین اسمان دی حیات بدل ویسی. اللہ دا قرآن دے اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ ویسی. اللہ سیاں جنہوں نے پہلا سور پھونکے ویسی. اسا ہن رات پورے دیے ستارے بڑے جگمگا ہوندن، بڑے چمکدے کھڑے رہندن. اللہ سی انہیں دا انجام کیا ہو سی. اللہ دا قرآن دے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے ٹھائے ویسن. اللہ دا قرآن
قرآن تو اے تلاس ہاں اللہ دا قرآن سچی کتاب ہے اللہ دا قرآن اے ندیاں نہراں اے سمندر دریا انہیں دا انجام کیا تھی سی اللہ دا قرآن دے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بھائی مقام تے فرمایا فجرت اے پیٹرول بنوے سی کو بھا لگوے سی اللہ کو ساری طاقت حاصل ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ درد دل نہ لاکھو سبحان اللہ اینی میں اپنی جا کے سبحان اللہ نہ آکھوں بدے گالی مندے کڑے دے زبان نال ایک گالی مندے واسطے زبان نہیں اللہ دے ذکر واسطے ہے اس واسطے ماں دا بندہ بھیڑ دا بندہ روح مسلمان واپس ملدے پر میز بھیڑ دا بندہ ان جاؤں جا ملتا نہیں پیا اللہ دے بندے زبان ہے ملدے دے پہ السلام علیکم آکو توفہ دے دے عادت پہ گیا بندے اس واسطے حضرت توجہ نال میرا عزیز دوستہ میرا بھائیاں میرا بزرگاں میرا نوجوان ساتھیاں خیر میں عرض کرنا پیا حضرت توجہ اللہ دے قرآن کلو پوچھ اللہ دا قرآن ہاں اے درس اے سورج نکل دے پورے جہان کو روشن کر رہے ہیں اند انجام کیا کی سی اللہ دا قرآن دے فرمایا ایوا اذا الشمس کوورت سورج پہ نور کر دیتا ویسی اج بھی دے دیو کام لے گران تھی ویندے سورج پکڑیا کھڑا رہن دے سورج پہ نور سیا کھڑا رہن دے اتنی بڑی مخلوق جرے بے نور اللہ کر دیں دے اگر سورج گرہن تھی گئے کیا مطلب ہے اللہ فرمائے دے انسان کو غور کرو ای مخلوق کو پکڑی کھنا تُسا کونی میں انہا بچہ ربی کلا شدید ایڈی بڑی مخلوق کو پکڑ کے دے میں تو کون ہے عبرت حاصل کر سورج کو لو کہنے لیا دن یار کل چند گرہن تھی نہ پہ خصوف کے چند کو دن خصوف ہے گیا ہاں یاد رانن کمرے خصوف اور سورج کو دن کام سبرمایا ہاں شمس خصوف سورج گرہن کو خصوف نال تبیر کی دعویں دے اور سورج چند گرہن کو خصوف نال تعبیر کی دعویں دے یہ عربی اصطلاح ہے اللہ تو جنال میرا عزیز دوست میرا بھائی میرا بزرگ چند پکڑا کھڑے کیا مطلب ہے اللہ سے فرمائے دے یہ بڑی مخلوق کو پکڑی کھڑا تو کون ہے ذرا ان کو عبرت حاصل کر قرآن پڑھ قوم نوح کو پکڑے قوم عاد کو پکڑے قوم سمود کو پکڑے قوم لوط کو پکڑے قوم شعیب کو پکڑے یہ وجہ طاقتور قوم تو سو کون ہے قوم عاد کی طاقتور قوم ہے فرمایا وجہ کدوں والے لوگ ہن یہ درختوں پھیڑ کے رکھ دینے ہیں بغیر کلہاڑے دے بغیر کدال دے درخت کو تھبا مارے کاٹ کے رکھ دینے ہیں اللہ سی نے قوم آتے ہیں جی ہوا چلائیے فرمایا دیواریں نال یہ ٹکرا دے ودے ہیں دیواریں نال ٹکرا کے مر گئے تباہ دیے گئے اللہ فرمایا دے قوم سمود کو دیکھو تیرے پتھر کوئی وچے دے ان جا پہاڑے کو ہٹے دے ان جا ہتھے نال تراش دے ان جا فرمایا جڑے ویلے چیخ یہ جبرائیل نے چیخ ماری ہے انہیں دے اٹیک تھی گئے جگر پھٹ گئے کلیجے پھٹ گئے دوسرا کون ہو قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن دے فاتبرو یا اولی الابصار عقل مند اولی الابصار لوگ کون ہوں دین الباب لوگ کون ہوں دین فرمائے عقل مند وہ لوگ ہوں دین جنہیں عبرت حاصل کریں دین عبرت تب حاصل کروں جب قرآن پڑھوں حاجی محمد رمضان صاحب صوفی محمد رمضان صاحب سارے برادر جی شام دے والے دے ماجد برادر جی عرمان دے والے دے ماجد دے انتقال تھے آئے تا بیٹھے ایسی بس قرآن خانی بھگتا کے لگے ہوئے سو ٹھیک ہے وجنے ہو لیکن عبرت حاصل کر کے جاؤ اج ہوندا جنازہ گئے کل ساڈا جنازہ ویندا پیا سی اج ہونی ڈیڈ باڈی کو مڈے تے جا کے قبرستان گھن گئے کل ساری ڈیڈ باڈی کو جا کے ویندے پے حسین اے نہ اکثر کوئی عالم علامہ جا رہی ہے اکثر فلانے دی ڈیڈ باڈی جا رہی ہے اے فلانا افیسر ہے اے فلانا فرمایا ڈگری دا مالک ہے انہیں کو اتنا ڈگریاں نہیں فلانے دی ڈیڈ باڈی ویندی پئی ہے فلانے دی میت ویندی پئی ہے اس واسطے میاں ذرا سوچو آخرت جہان دی او جہان ہمیشہ دا جہانی وی اے عرضی جہانی وی اے عرضی کوٹھیاں بناون والا اے عرضی کوٹھیاں نہیں آخرت دی کوٹھی ہمیشہ دی کوٹھی ہے تیری میری سونی کوٹھی بن پوے میرا عزیز دوستو سونی قبر بنا سونی آخرت بنا میدان معاشر اللہ دے نبی دے سامنے سرخ روتیا کھڑا میں لیوال حمد دے جھنڈے تلے جمع تھیا کھڑا میں سونے نبی دی شفاعت دے حق قبول تھی دی پئی ہوے اس واسطے آؤ دیندار بنو فرمایا ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا ہر بندہ فرمایا حافظ نہیں بن سکتا ایک دنیا دی ضرورتاں بھی پوریاں تھی ونیاں لیکن فرمایا ہر بندہ دیندار بن سکدے ہر بندہ نمازی بن سکدے ہر بندہ مسلمان بن سکدے اس واسطے مسلمان بن کے نکلاؤ جویں مسلمان صحابہ کرام ہن جویں مسلمان اہل بیت عظام ہن اس واسطے مسلمان بنو پکے مسلمان بنو جڑا مسلمان ہوندے زبان نال کوڑ نہیں مریندا جڑا مسلمان ہوندے وعدہ خلافی نہیں کریندا جڑا مسلمان ہوندے بد عہدی نہیں کریندا جڑا مسلمان ہوندے ماما نے اندر خیانت
لعنت نہیں کریں دا، جڑا مسلمانوں دے غیبت نہیں کریں دا، جڑا مسلمانوں دے دو مسلمانے کو چغل خوری کر کے لڑیں دا کہیں نہیں، بھیڑیں دا کہیں نہیں، جھگڑا نہیں کرویں دا، بلکہ مسلمان صلح کرویں دے ودرانن. آپ میرا عزیز دوستہ، میرا بھائیہ، میرا بزرگا، میرا نوجوان ساتھیا، ہاں آج اللہ کو مناؤ زندگی دا پتہ کہانی نہ معلوم تیرا میرے آخرت دا پاسپورٹ بن چکا ہوئے، آخرت دے سفارت خانے جمع ہو چکا ہوئے، ویزا لگن والا ہوئے، ٹکٹ قریب ہوئے، نہ تے کو پتہ ہے نہ میں کو پتہ ہے، میرا تے تیرا کفن بازاری چاہ چکا ہوئے. ذرا توجہ نال مرض کرنا پیا میرا عزیز دوست، آخرت یہ ہر وقت جاری کر. رات کو سننے ہیں پتہ نہیں صبح کو اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹھ سکتے. فرمایا او وقت اسرائیل آئے، ملک الموت آئے، ساری روح قبض کر کے چلا بنجے. کیا ہو گئے سی سنتا تھا ہائی ٹھیک ٹھاک، لیکن اٹھا کانی بند نہیں اٹیک تھی گیا اور سی. اس واسطے ہو میاں او اللہ کو راضی کرو، میں بھی راضی کرا، تسا بھی راضی کرو. او دیوار آن والے کے جا دیوار ہو سی. اللہ دے قرآن کو لوگ اللہ دا قرآن اے پہاڑ بڑے خوبصورت نظر آنے پین، ان دے وچ بڑی بڑی معدنیات موجود ہیں. اللہ یہ پہاڑے دا انجام کیا دے سی، اللہ دا قرآن دے او قرآن سناواں تیرا ایمان تازہ کراں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑی میں بندے اڑتے ہو سن جی میں روئی اڑتی نظر آندی ہے، جی میں کپا ہوا دے اندر اڑتی نظر آندی ہے. اللہ دے قرآن کو لوگ اللہ دا قرآن تو اے ترسیاں. ہاں منافقین دا انجام کیا ہو سی؟ منافق کون ہوندن؟ جڑا دوغلا پالیسی کہہ دے رہندن، اندر کچھ تے زبان تے کچھ. اللہ دا قرآن دے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم دے نچلے طبقے گئے پے حسن. اللہ دے قرآن کو لوگ اللہ دا قرآن جڑا او نیوار قیامت دا نیوار ہو سی. او نیوار فرمایا نیک لوگوں دا انجام کیا تے سی. اللہ دا قرآن دے ان الابرار لفی نعیم. آپ کو سبحان اللہ. ابرار لوگ، ابرار دا معنی نیک لوگ، اچھے لوگ، صالح لوگ. ابرار جمع ہے بردی، اور بردہ جرے جمع ہے ابرار آلی، بر واحد ہے. تو فرمایا ابرار لوگ نیک لوگ کون ہوندے؟ فرمایا جرا حقوق اللہ تے حقوق العباد ادا کریں ابرار لوگ. دین دا پورا خلاصہ 30 بارے، 6666 آیات، 540 رکوع، 114 سورتاں اور 7 قرآن جا منزلہ. ان دا پورا خلاصہ تو رسی بیٹا دو چیزیں ہیں، اللہ دے حق اور بندے دے حق. ایسا قریب تھی ہو ماشاءاللہ. ساتھی آنے پہن حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو. ہنس دے کھل دے جنت داخل تھی وہی. آقو سبحان اللہ. ہنس دے کھل دے جنت داخل تھی وہ. جنت اور انتظاری دے لیکن دو چیزیں عمل کر کے جاؤ. حقوق اللہ بھی ادا کرو، نماز، روزہ، حج، زکات، ان دا نائے حقوق اللہ. اور حقوق العباد ان دے اندر بھی کمی نہ ہوڑو. حقوق العباد معاف کہیں بیوی دا جیرا تیرو تے حق ہے اور تیرا بیوی تے حق ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ ادا کر. اور اماں دا تیرو تے حق ہے، والدین دا اولاد تے، اولاد دا پیو ماں تے. اولاد دے صرف اسلام اتنا ہی حق ہے، یہ تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی. اولاد صرف 3 حق ہیں، والدین دے بے شمار حق ہیں جو شمار نہیں کیتا جا سکتا. اولاد دا پہلا حق یہ رہے جب پہ پتر تھی انہا نا سنا رکھو، اسلامی نا، انگریزی والے نا رکھو، صحابہ و اہل بیت والے نا رکھو، اسلامی نا رکھو، انبیاء دے نا دے نا رکھو، انگریزی والے کنجرے والے ٹیلی ویژن والے نا رکھو. اور پہلا نا اسلامی نا رکھو. اور دوسرے نمبر تے فرمایا دین دی، قرآن دی، اسلام دی اتنی تعلیم تے دو پاکی نہ پاکی تے پکتا ہوئے، حلال حرام تے پتہ ہوئے. فرمایا اتنی تعلیم اگر عالم مفتی قاضی نہیں بن سکتا کم از کم اتنا تو فارغ. فرمایا اگر سبحان اللہ حافظ قاری بن گئے تو نور اللہ نور. اور تیسرے نمبر تے پوترے جو تھی جب بالغ تھے انہیں شادی کے بارے جلدی سوچو تاکہ گناہ کے اندر کوئی مرتکب نہ ہو جائے. میرے عزیز گندگی جنہ چلے بنجے. فرمایا لڑکی ہے جو لڑکا ہے شادی کے بارے اتنا ہے حق کی اولاد. باقی پیو ماں دے حق کا بیان کرو تو بندہ شمار نہیں کر سکتا. بہت بڑے حق ہے. سونے نبی کو آدمی ہے یا رسول اللہ میں اپنی اماں کو کندھے دے جا کے دعا کرنا ودا حق ادا کر. ٹھیک ہے. سونے نبی نے فرمایا ایک جرا کھیر پیتی ایک دھار دا بھی حق ادا نہیں. اماں
اس واسطے اماں دی حقوق میں صرف بیان کریں تو 2 گھنٹے چاہیے دن. اماں کیا آئی؟ حضرت مریم اماں عیسیٰ دی، حضرت فاطمہ اماں حضرت حسن حسین دی، حضرت آمنہ اماں آمنہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. فرمائے انہیں دے فضائل بیان کرا، مناقب بیان کرا. پیر عبدالقادر جیلانی دی اماں، امام بخاری دی اماں. میرے عزیز دوستو، میرے بھائیا، اس حوالے نال دا وقت لگ رہے سی. میرا عزیز دوست، میرا بھائی، دسنا کہنا حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو. جب فرشتے آسن تورا روح قبض کرن، اللہ دے ملائکان ملک الموت آ کے روح قبض کریں. اللہ دا قرآن ہے. فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اللہ دے ملائکہ آ کے روح قبض کریں. مرد یا عورت یہ روح قبض کریں. اگر طیب روح ہے، طیب روح پاک روح ہے تو آ کے سلام کریں. سلام علیکم. او مرن والا تے کو سب کو پہلے سلام ہویا سا. او پر نہیں تیری اپنے کو بندہ سلام کریں دے. او پر کی سلام اپنے جب کو سلام ہوے دیکھ اے جنت آسمان دے پردے ہٹ ویندن، جنت میں سامنے آ ویندی ہے. کی گل انہیں سوت رہے مسات چاچا ہے ماما ہے ودن پوتر فلانا سوت رہا ہے کھڑی دیکھ تو صحیح. وہ دیکھے سی والو کہ مخلوق نظر نہیں آندی، او سامنے چیزاں نظر آ جاندی. سبحان اللہ. اس واسطے نیک روح ہے تو نظر آ گئے. اگر بد روح ہے تو راکنے میں دہ بنا آویدن فرشتے او اندی شکل آلے تو آ کے کھٹن لگ دیں. سلام نہیں کریں دے. فاسق فاجر کافر کو کتنا سلام جائز ہے. فرمایا آ کے کیا کریں دے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم. قرآن دا اعلان ہے. چہرے دے تھپڑ مریں دن، منڈر دے تھپڑ مریں دن، پوچھ دے تھپڑ مریں دن. فرمایا کٹیں دن مریں دن کٹن انہیں شروع تھی ویندے. میرا عزیز دوست تو میں دے دے کہنے جیکہ اوکو سزا مل دی پیران دی، اوکو پتہ ہوندران دے. اگر دے گنوا تو بل بندہ ہوں دے قریب ہی نہ کھڑے اور اپنے مردے کو تو فناوے بھی کہنا. اس وقت سے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جیرا مومن دی روح نکل دیئے، جیرا حقوق اللہ تے حقوق العباد ادا کر کے ویندے ایویں نکل دیئے جی میں بوتل دے اندر ہوا بند ہوئے تے ڈھکن کھولو تے ہوا تے گیس نکل ویندی. کیوں؟ جنت سامنے ہوندی ہے. وہ دنیا جہنم نظر آندی ہے، اگو جنت انعامات سامنے. اس واسطے یہ حالات دی دنیا تے ونجو زمین روندی پی ہوئے تورے ونجن نال، آسمان روندا پیا ہوئے تورے ونجن نال. یہ حالات دی ونجو تیاری کر کے جاؤ. فرمایا سود نہ کھاؤ. سود کھاون والا ایویں ہے جویں بھئی سگی ماں نال زنا کرنا پیا. اجن سگی ماں نال زنا دا اتنا گناہ نہیں جتنا سود دا گناہ ہے. بندہ سگی ماں نال زنا کرے جتنا گناہ نہیں جتنا سود دا گناہ ہے. کیونکہ سگی ماں نال زنا دا ہی گناہ تھی زنا کی دس تے جڑا سود کھاندا پہ 70 کبیرہ گناہ ہے. بندہ جڑے سودی مرسی کیا او کو فرشتے سلام کرے سر ناراض نہ تھی مانے. راشی مرسی او کو فرشتے سلام کرے سر. تنخواہ 50-60 لاکھ روپیہ ہے، 50,000 لاکھ روپیہ ہے، انہیں تو پوری نہیں تھی. وہ غریب کو نچوڑنے سنی جیب میں 500 روپیہ کرنے. فرمایا قانون دے مطابق چل، رشوت نہ کھا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت کھان والا جہنمی ہے سونے نبی نے فرما دیتے. اور فرمایا اس حوالے نال میرا عزیز دوستو، میرا بھائیا، میرا بزرگ اور نوجوان ساتھیا، سود نہ کھا، لین دی ڈنڈی نہ مار. دیون والے بٹے اوروں میں، گنن والے بٹے اوروں میں، دکاندار بیٹھے نہیں میں لین دی ڈنڈی مرے دے. فرمایا بال دائے چھوٹ جیاں وہ شاپرے جو کی کپڑے میں چاول چاہتی ہو دہا جو کی چیز جنس دی کوئی چاہ کے سرمی اسوں آکے دکاندار کو دیواں چاہتی ہیں سودا کے نساں تو 5 کلو تو تینی 2 کلو دی قیمت لا جوڑی. بال کو ٹرکا ہے تو بال کو ٹرکا نا پہ انہیں کو تو نہیں ٹرکا سکتا. ایک امن کاتبین بیٹھن تیرا قول فیل لکھی نہ پائے اور فرمائے اللہ تے ریدہ کھڑے زمین گواہ تیرے ہاتھ قیامت بار کھلے سے انہیں پر سب غور فکر کہانی پتہ نہیں کیرے پاسے لگے گئے ہیں. تو پیچھے آدھے ہیں سارے وہیں بدر علی نصرت کیوں نہیں آدھی، احد علی نصرت کیوں نہیں آدھی. انہیں کار مسلمان بان کے تے دکھلاؤ وہ پکے مسلمانان ہن 313 غالب آئے پہ ہن پکے مسلمان. انہیں اندر اجتماعیت آئی، انہیں اندر خلوص آئی اور فرمایا تمان آئی، ریاکاری نہ آئی. اور میرا عزیز دوستو، میرے بھائیا، جوتی پیرج کہہ نہیں، سر دے پٹکا گاہ نہیں، ابو جال لشکر کو شکست دیتی آدھیا.
ابو جال کو ماری اندر معاذ اور موفز چھوٹے جے معصوم بچے عائشہ کی اسرائیل امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس اسونے کو فتح نہ کر سکتے اپنے اسرائیل اپنے فلسطین دا دفاع نہ کر سکتے انہیں بچے دی حفاظت نہ کر سکتے فرمائے وجہ ہے سنیے دوئی مقبول نہیں تھیاں پیاں سارے لقمہ حرام دا پہنچ گئے جب بندہ کہتا ہے میرے رب میرا حال دیکھ اوپر سے وعدہ کیے میرے بندے پہلے اپنا نام مال دیکھ تیرا نام مال دا تباہ دیا پہ تو تا برباد دیا پہ پہلے آج توبہ کر میرے کلو معافی مانگ میرا اعلان دیا کرے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم میرا بندہ میرے درد سے میں غفور بھی ہاں میں رحیم بھی ہاں آگے میرے کلو توبہ کرے سے زانی زنا کلو توبہ کر شرابی شراب کلو توبہ کر سودی سود کلو توبہ کر راشتی رشوت کلو توبہ کر فرمایا لے دے ڈنڈی مارن والا فرمایا دھوکہ دیون والا کوڑ مارن والا توبہ کر فرمایا امانتی خیانت کرن والا توبہ کر فرمایا اما ابا کو ستاون والا توبہ کر اپنے اما ابا کو نہ ستا اما ابا کو ستاونا ابا اما ابا دینا فرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے لائے دن ڈنڈی مرنا بھی کبیرہ گناہ ہے غیبت چور خوری کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے کہیں دی زمین تے ناجائز ایک کٹ چڑھ ونجو سنے نبی نے فرمایا قیامت مار ستے زمین تلے دھنسایا ویسی ناجائز قبضہ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے بھی کو حق نہ دیونا بھی کبیرہ گناہ ہے بھیڑ حق کھاوے نہ تیرے بھیرا مگر کچھ بڑھ کے بھیڑ حق کھا دی بیٹر اے بھی کبیرہ گناہ ہے تے حقوق لباد مسئلہ ہے قیامت لیوان جنت کی کو نصیب کی میں تھی سی تیرا بھیڑ دا حق کھا دی بیٹے تیرا نیانی دا حق کھا دی بیٹے تیرا اپنے پوت دے نا کے جدا چڑھائی بیٹے دھیے کو محروم کی دی بیٹے دھیے کو گویا کے زندہ درگور کی دی بیٹے جداد نہ کدے کولو ایک او دور ہوندا دھیے کو زندہ درگور کر رہے دیاں زندہ دفن کر رہے دیاں کی چینن گھٹے دے ایویں دفن کر رہے دیاں دھی جب ہویا گھٹے سمجھے دیاں بحث کی سمجھے دیاں کہ لڑکی جام گئی ہے دور جہالت مکے دی دھرتی ہے سونے نبی دنیا کرنا نہ ہے بیٹے نو زندہ درگور کیتا ویندا ہا سکی مانو زنا ہوندا ہا ابا فوتی ونیا ایویں ماں کو تقسیم کریں دیاں جے مال تقسیم تھیندے ماں دا بیان لے دیاں ایک کتاب میں پڑھی بیٹھا لیکن آمنہ دلال ہے رحیم نبی ہے رحمت للعالمین آ گئے اما دا حق دشیس ابے دا حق دشیس ہم سین دا حق دشیس یتیم دا حق دشیس تو نبی نے فرمایا یتیم آویں انہیں سر دے ہاتھ چا پھرانے آمنہ دلال نے فرمایا حد دے تلے جتنے والا ہوئے صلی اللہ گناہ معاف فرمانے سی اساں تا یتیم دا مال ہڑپ کی دیویں نہیں ہاں بھیڑ دا حق ادا کرانے سونے نبی کو بھیڑ ہے یہ جنا نا حضرت شیماء تے سونے نبی نے کتنے اٹھ پکڑ کے رہتے حضرت شیماء کو آقا نامدار دے بولو بیٹیاں دی جنا سیدہ فاطمہ ہے ویسے تو نبی نے 4 بیٹیاں ترائے دنیا تے نبی دی وفات کو پہلے دنیا تو چلے گیاں ایک بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زندہ رہ گئی ہے اے نبی دی وفات بعد 6 مہینے بعد انہیں نے انتقال کی تے جڑے سونے نبی کو آ دی سونے نبی اپنی بیٹی دا احترام کرے دے تے دنیا کو دسے دے اور دنیا دے لوگوں خیال کرانے بیٹی دا بڑا حق ہے سونے نبی کھڑے تھی وجہ نہ اپنی بیٹی دا استقبال کرے دے ہن اس واسطے خیال کرانے نیانی آ گئی ہے دھی آ گئی ہے تیرے منہ تے بارا نہ وجہ اے نیانی ہی نیانی دا حق ادا کیتا کر آقا نامدار آمنہ دلال صاحب کامل اپنی اماں دی قبر تے تشریف گنے دے ہن تو میں تے اپنی اماں دی قبر تے رہے دے بزرگے دی قبر تے رہے دے ہاں میرے نبی اپنے چاچے دی قبر تے احد پہاڑ دے تامل ہر کچھ ویندے ہن ہر کھنچڑ مسجد قباء ویندے ہن تے امت کو حکم دیتے نے ہر جمعے قبرستان گئے کرو موت کو یاد کیتا کرو اے گالو اگر زنا کو بچنا چاہندے ہو شراب تے سود کو بچنا چاہندے ہو قبرستان وچ موت یاد جاوندی ہے بڑے بڑے فنے خان ہے پین بڑے بڑے ڈگری دے مالک کی تھیاں ہے پین اساں بھی جا کے آون والے ہیں انہیں کو بندہ بچ ویسی جڑے والا قبرستان ویسی اساں تساں قبرستان میں ویندے ہم میرا پیر عثمان غنی تیجا خلیفہ حضرت عثمان غنی یہ قبرستان میں دیاں اتنا رو دیاں اکھیاں جھٹو ہٹ بٹ پا کے رو رو کے لکیریں دے نشان ہو کے رو رو کے پوچھا اگر عثمان تو جنتی ہے تو اشرا مبشرہ وچ ہوئے تے کو تو متعدد بار نبی فرما گئے عثمان جنتی عثمان جنتی عثمان جنتی روندا کیوں ہے قبرستان جب نے حضرت عثمان غنی فرمائے دیاں روما کیوں نہ اے پہلی منزل ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ حفرۃ من حفر النار اے قبر جنت دے باغ جو باغ ہے جو جہنم دے ٹوئے جو ٹویا ہے روندا ای واسطے یہ پہلی
منزل تے کامیاب تے باقی منازل دے اندر بھی کامیاب تھی ویسا اساں قبرستان ویندے ہیں ٹھاٹھا مرندے ودے ہیں ہستے کھلدے ودے ہیں اے کھلن دی جا نہیں عبرت دی جا ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے محلہ میں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کا دن ہے روح سب سے بالا حسینت نرالی ہو فیشن نرالا کیا جیا کرتا ہے یوں مرنے والا تجھے حسن زہری نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے اور نوجوانوں عبرت حاصل کرو صوفی رمضان سے بھی دنیا کے رہ گئے جوانی گزاری نے بچپن گزارے نے چلے گئے تو میں کرے باغ دی بولی ہیں ایک روار بنی ہے بڑے بڑے ملک چوہدری خان چلے گئے آخرت دی تیاری کرو قبر دی تیاری کرو بار بار یہ التماس کرنا قبر دی آخرت دی تیاری کرے سو میرے نبی اپنی اماں دی قبر دے گئے کھڑے اماں دا نام کون ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کرے مقام دے وہ مکان دا نام مقام ابوا اپنی اماں ابا کو مل کے آدھی پئی ہے سونے نبی دے نانی حال مدینے دے آن نبی دے آمنہ دلال دے دجی حال مکے پاک دے آن نانی دا نام برائی نانے دا نام وحبائی نبی دی دانی دا نام فاطمہ ہی نبی دے دانے دا عبد المطلب بھائی نانی حال مکہ مدینے دا مسجد قباء دے نال اج بھی ونجو او جا موجود ہے اتا نبی سونے دے نانی حال راندے ہن نانی تے نانا راندے ہن اتا سونے نبی دی اماں ملن گئی مدینے پاک خوش یسر بیٹھا ویندا واپس یہ مقام میں بات وفات آ گئی ہے سونے نبی جو 6 سال دیاں امانت دین کے پہنچی عبد المطلب کولو سیاں اوتوں دا انتقال ہو گئے اوتے ویڑے والے محلے والے ان گاؤں والے قصبے والے نے اماں آمنہ کو تے دفن کر دیتے جنازہ تو ہونا کہ نہیں بس غسل کرواؤ کفن دو کپڑا پاؤ جنازہ تو مدینے مفروض ہے جنازہ تو مکے بھی کہہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب فوت ہوئی انہوں نے جنازہ تو کہہ لی سونے نبی دا بیٹا حضرت قاسم جب مکے پاک فوت ہے انہوں نے جنازہ تو کہہ لی بس غسل کپڑے جاؤ قبرستان لے جاؤ یہ تو مدینے پاک نصاب ہے جنازہ اللہ مغفر لی حجینا و مسجدنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا یہ تو مدینے پاک اور بڑا مبارک بہترین طریقہ ہے بہترین دعائیں اور جامع دعائیں جنہیں پڑھنے ہیں وہ پڑھانے کی وجہ کرو اللہ پاک میت کی بخشش اس واسطے فرمائی اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له دعا جب میت تے اپنا صلات پڑھو تو نال خلوص و مخلص ہو کر دعا مانگو اللہ مغفر لی حجینا یہ دعا مخلص ہو کر مانگنی چاہیے اور خلوص نال مانگنی چاہیے میرے عزیز دوستو خیر یہ لمبی گال تھی ویسی وقت تھوڑا ہے کیا کہ میں دساں سیدہ آمنہ دی قبر تے سونے نبی گئے کھڑے نال اماں زندہ ہویا دیکھیں اپنے پتر دی شان کو دیکھیں پتر دے مقام کو دیکھیں ہاں تیرا پتر دے سر دے ختم نبوت دا تاج سجایا گئے اماں اج زندہ ہویا آکھیا پتر محمد میں جو نفل نماز پڑھدا کھڑا ہوا نفل کو تروڑ کے آکھا لبیک اج اماں کو اساں نہیں بھونکنا نعوذ باللہ اج دے چھوکرے اج دے نوجوان جڑے ٹچ موبائل دے نو سیاتی مریض کہے وے بڑے دا ادب کانی چھوٹے دا ادب کانی نہ عالم دین دا ادب ہے نہ بزرگاں دا احترام ہے ان سیاتی مرد ان دے ذہن وچ بہ گئی ہے ہر وقت موبائل ہر وقت موبائل ہر وقت موبائل ٹچ نہیں ہے چٹ کے دیوندے سارے نوجوان برباد کر گئے چٹ موبائل ہے قبر چٹ آخرت چٹ دنیا چٹ نال تو بیٹھے ہیں حال حوال کہیں نہیں بس موبائل پہ گفتگو ہوئی دوری تھی گئی موبائل دے نال قربت نہیں تھی یہاں حقوق دے بیوی دا گھر گئے اتھا موبائل پہ بیوی دا حق ادھر حال حوال بانڈ دکھ درد بانڈ آخر تیری یہ زوجہ ہے رفیق حیات ہے نہیں وقت ہی موبائل باہر موبائل ڈیوٹی تے موبائل بھالائی موبائل کو جرہ نفسیاتی مریض بڑے میں دے قبر کو تباہ کی دی میں دے فلمہ ڈرامے ننگیاں فلمہ جرہ میں فیس بک چلاؤ نہ بھی نظر نہیں ہوتا اس واسطے اگر بچنا چاہتے ہو انہیں چیزیں کو احتیاط کرو ضرورت ہے تو استعمال کر کوئی واٹس اپ کرنی ہے کی تجارت کرنی ہے تو بزنس کرنی ہے تو کاروبار کرنے تو بل تم پہیے مجبوری ہے لیکن یہ ہر جرہ 10 سال دا 15 سال دا چھوکرا چاہتی ہے کیا مجبوری ہے انہیں فلمیں نے برباد کی دے ڈرامے برباد کی دے تو صحیح انڈیا کو شکست رہ سو تو صحیح اسرائیل کو شکست رہ سو نہیں میرے سکتے یہ حوالہ نال
کہ تسا یا انہیں دا مصنوعات بھی استعمال کرو ان انڈیا دا فلمائی دیکھو تے جیری کمائی تھی وے انہیں دے نفع ونجے فلما دینن بھیجن پاکستان ہندو تاکہ یہ جیری کمائی انسانو آوے وہ کمائی بلا مسلمان کے خلاف انڈیا ہندو سارے خلاف استعمال کرے وہ نفع یہ چیز کو سچا دے دے بھی نہیں ساری دور علی بینی ہے کہ نا دید ہے کہ نا اس واسطے نوجوانوں خیال کرو احتیاط کرو اپنی اما ابا فوت تھی گئے تو انہی قبر تے ونجو انہیں دا حق ہے جی میں اتھا تو کو دیکھ کے خوش تھی نہا حدیث پاک جاندے جیرے پتر کوئی اولاد کوئی عزیز قبرستان پہنچ ونجے قبر تے او فرے او مردہ بھی ایمیں مانوس تھی لے جی میں دنیا تے مانوس تھی خوش تھی میں میرا فلانا رشتہ دار ہے کھڑے اللہ سے اتنے دکھا دے پردے اٹھا رہے دے او دے دا پیارا دے جنہوں دور دراز بیٹھے ہو اتنے ہی کچھ تصویر دے دے بیٹھ رہے دے حالانکہ کتنے درمیان پہاڑ ہیں فاصلے ہیں بیٹھا تو عزیز مکے ہے تصویریں دے دے بیٹھے اللہ پاک پردے اٹھا کے دکھا رہے دے اس واسطے کوشش کرے سو آپ بھی اور اپنے دوستوں کو اکسوں قبرستان چلوں اور فاتحہ پڑھوں نہیں پیا ملدا گھر ایک بہ کرو سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھن نال ہی ختم قرآن دا ثواب مل دے اور فرمایا خلیفہ رشید اما جب فوت تھئیے امام مالک رحمت اللہ نے روزہ رسول تے بہ کے پڑھ لی تے اللہ سیاں وقت دا نیک بادشاہ عراق دا ہارون رشید رحمت اللہ علیہ دی اما وفات پا گئی ربا تو تے دا کنے میں جنازے نام اس گیا مدینے بیٹھا دیا اللہ سیاں مہربانی فرما جی سورۃ اخلاص پڑھ دا این روزے والے تے کو واسطہ رہنا ایندا ثواب نہیں پہنچا انو ثواب پہنچنا کہ خلیفہ صاحب دی اما دی بخشش تھی خلیفہ صاحب دی بخش اما دی بخشش امام مالک نے ثواب پہنچے دکھائیے پہلے گرفتی چاہی پئی پکڑی تھی پئی انہوں نیک آدمی ثواب پہنچے نہ گئے اللہ نے فرمائے نیک آدمی ایسال ثواب کی دے میں کو معاف نہ کرا میری رحمت گوارا نہیں کریں دی اللہ نے معاف کر جہاں اسال ثواب کی نہ کرو انہیں گناہوں سے وہ مٹ میں سن استغفر اللہ پڑھن نال اور انہیں نال مجھے نمبر دے ہے قرآن پڑھ کے وہ نہ ہنگ لگ دیئے نہ پھڑنے لگ دیئے مالی بھی خیرات کر سکتے ہو اسال ثواب اور یہ حوالے نال قرآن دی تلاوت کر کے فرمائے میرا عزیزو سب مختلف سنتا ہے اسال ثواب جہاں چل دے پھر دے جب بھی تو سے یہ قبرستان میں کھڑے گزرو انہیں دا حق ہے وہ مستحق بے بس بے کس پہنتا ہے 3 دفعہ سورۃ اخلاص 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اول آخر درود شریف مسلمان ہے اور چل دے پھر دے موٹر سائیکل چل دا ویں لیکن نیت کر جا پڑھ کر اللہ سے سارے مسلمانوں دی روح پہنچا پہنچ ان دی رفتار تو سورج کو زیادہ ہے ان دی رفتار تو آنکھ دی بینائی کو زیادہ ہے ان دی رفتار تو جبرائیل کی رفتار کو زیادہ ہے ایصال ثواب دی رفتار تو جبرائیل دی رفتار کو زیادہ ہے اس واسطے میرا نیت کران دی دے رہے ویسے مسلمانے دو کافر دو ثواب نہیں پہنچدا میرے عزیز دوستوں انہی الفاظ دی اتباع کرے سا دعا کرے سو اللہ سی ساری مرحوم مغفور صوفی رمضان صاحب دی بخشش فرمائے روزانہ ایصال ثواب کرو اور روزانہ ایندے وچ ہے دوستی ایندے وچ برادری کہ روزانہ ثواب پہنچے سو میں بھی تساں بھی اور پنجم دی نماز صبح شام قرآن مجید دی تلاوت اور نال درود شریف چل دے پھر دے ملازمت کرے درود پڑھدا رہے فرمایا عورت اپنے بہاری دے وے جھاڑو دے وے اٹا گھونڈے درود پڑھ دی رہے ہاں کار چلاوے درود پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ترے کم دا ارادہ وعدہ نا تبلیغی جماعت ساری سونی جماعت ہے اساں وہ ارادے کرے ودے پنج ٹائم دی نماز صبح شام قرآن مجید دی تلاوت تے نال درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ کرو چاہے کام کرے ارادہ نہ ہاتھ اٹھاؤ شیطان دی کمر کو توڑو نعرہ تکبیر اللہ سے تو جزائے خیر عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نوجوان کو منٹ واسطے نعت پڑھ سی سارے خدمت کرے سو اندے باجی